اصل تو صحیح کی تھی شروع میں حضرت حاجرہ نے، حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت ابراہیم کے اہلیہ، ان کی اس ادا کو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ قرار دی گئی، اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ ہی کا یہ حکم ہوا کہ جو بھی اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اس کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح یہاں چکر لگائے جیسے ہماری بندی نے لگائے تھے حضرت حاجرہ نے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور آپ نے جو متعدد عمرے کیے تو آپ نے بھی صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح چکر لگائیں۔ یہاں بھی طواف کی طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ شروعات ہوگی صفا سے۔ صفا پہاڑی پر یا اونچائی پر آپ پہنچیں گے تو جو اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے ایک موقع ہے، جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ صفا سے یہ صحیح شروع ہوگی، مروہ کی طرف جانا ہے۔ کچھ چلیں گے، کچھ چلنے کے بعد وہ میلین اخضرین والا حصہ آتا ہے جہاں آج کل سعودی حکومت نے سبز لائٹیں لگا دی ہیں اس پورے حصے میں۔ تو ہری بتیوں پر جب نظر پڑے گی یہ علامت ہوگی کہ میلین اخضرین والے حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو وہاں مردوں کو دوڑ لگانی ہے، لیکن بہت تیزی سے دوڑنا نہیں اور بہت آہستہ سے چلنا بھی نہیں، درمیانی قسم کی دوڑ، چونکہ حضرت حاجرہ نے لگائی تھی اس لیے یہاں دوڑ لگانا یہ بھی سنت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے آپ کو تو تھوڑا دوڑ کر وہ حصہ گزارا جائے۔ اور یہاں دوڑ والے حصے میں یہ دعا منقول ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اور اس کے بعد پھر عام رفتار سے چلنا ہے اور وہاں پہنچیں گے آپ دوسری پہاڑی پر جو کہلائے گا مروہ۔ یہ ایک چکر ہو گیا صفا سے مروہ کا۔ بعض لوگ صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا پہنچنے کو ایک مانتے، ایک چکر، یہ غلط ہے۔ صفا سے مروہ پر ایک چکر ہو گیا، اب مروہ سے آپ جب صفا آئیں گے تو یہ دوسرا چکر کہلائے گا۔ اس سعی کے دوران بھی کیا کرنا ہے تو آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور دعا کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے۔ اتنی فرصت کا موقع آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ کافی وقت اس سعی میں گزرے گا۔ بہت تیز چلنے کے عادی ہوں گے تب بھی آدھا گھنٹہ تو گزر ہی جائے گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ 10 منٹ میں ہو گئی تو لوگ مسافہ کریں گے۔ تو آدھا پونا گھنٹہ تو آدمی کا اس میں گزر ہی جاتا ہے سعی میں۔ تو یہ بھی بہترین موقع ہے دعا کی قبولیت کا۔ ہر آدمی کے ساتھ بہت سی حاجتیں، پریشانیاں دین کی، دنیا کی لگی ہوئی ہے، خوب اپنی زبان میں دعائیں مانگے اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ یہ قبولیت کا موقع ہے۔ انبیاء نے اس جگہ پر حاضری دی ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضری دی ہے، حضرات صحابہ نے حاضری دی ہے، اور تیرے نیک بندے ہر زمانے میں یہاں حاضری دیتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ تو ان سب کی برکت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو جو دعائیں مانگی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ یہاں بھی جیسا میں نے کہا کہ زبان سے صرف دعا پڑھنے کے بجائے آپ سمجھ کر دعا مانگے، یا عربی سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی زبان میں مانگے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو صفا سے یہ صحیح شروع ہوگی، پہلا چکر مروہ پر ختم ہوگا، مروہ سے پھر صفا پر پہنچیں گے تو دوسرا چکر ختم ہوگا، اسی طرح 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ 7 چکر جو لگائے گئے یہی صفا اور مروہ کی صحیح کہلاتی ہے۔ اس میں کوئی خاص اور عمل نہیں ہے، بس چل کر اس حصے کو طے کرنا ہے اور میلین اخضرین والے حصے کو تھوڑا کچھ تیزی سے دوڑ کر طے کرنا ہے، اور دعائیں پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے۔ دعا کا بھی ظاہر ہے اتنا لمبا اسٹاک تو ہر ایک کے پاس مشکل ہے کہ پونا گھنٹہ اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھیں۔ تو جتنا پیٹرول ہے دعا کا اتنا تو دعا میں استعمال کریں، اور پھر آگے جب مزید دعا یاد نہ آتی ہو تو پھر آپ کی نگاہوں میں جو اہم دعا ہے اسی کو بار بار پڑھتے رہے۔ جیسے ایک ساتھی نے کہا بھئی میں تو چکر لگاتے ہوئے جب دوسری دعائیں ختم ہو جاتی ہے تو یہ دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ تو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ اور بھی اے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، آپ یہی دعا مانگتے رہیں۔ اور جب بالکل لیا اسٹاک ختم ہو جائے تو ذکر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہی ہے، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا سلسلہ ہے، وہ کرتے رہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو ان اچھے کاموں میں مشغول رکھیں، طواف میں بھی اور سعی میں بھی۔ وہاں دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ ایسا مقدس عمل کرتے ہوئے بھی جیسا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھی باتیں ہی چل رہی ہے۔ اب اگر کوئی ضروری بات ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے، کوئی اہم بات ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دنیاوی باتیں، گھر سے فون آیا تھا میں نے 10 منٹ بات کی،
وہاں سے یہ فرمائشیں ہوئی ہے، یہ لے جانا ہے، اب یہ سب باتیں طواف کے دوران ہو رہی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا طواف ٹوٹنے والا نہیں ہے، باتوں سے صحیح بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، طواف بھی ہو جائے گا، صحیح بھی ہو جائے گی، لیکن جو برکت ملنی چاہیے اس سے ہم محروم رہیں گے۔ تو طواف والا عمل بھی دعا میں، ذکر میں گزاریں، اور صحیح کا بھی یہ پورا عمل ذکر میں، دعاؤں میں گزاریں۔